وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف. میرے پیارے اسلامی بھائیو، جو عنوان مجھے دیا گیا اس عنوان پر ہی کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم ترین رکن نماز ہے۔ رکن کہا جاتا ہے ستون کو، اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ او کما قال۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 وہ اہم ترین عبادات ہیں جو اسلام کا ستون اور اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ نماز اہم ترین عبادت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کئی ایک مقامات پر نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ کہیں نماز کے باقاعدہ سے اوقات کا بیان کیا جاتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ، یوں ان اوقات میں نماز ادا کرو۔ باقاعدہ سے تفصیل کے ساتھ پنجگانہ نماز کے اوقات اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے گئے۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو نماز اہم ترین عبادت، اور نماز ایک ایسی عبادت کہ جس کا قرآن پاک میں دیگر عبادات سے کہیں زیادہ حکم ارشاد فرمایا گیا، حد درجہ اس کی تاکید فرمائی گئی۔ نماز ادا کیسے کی جائے، اور نماز کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا کیا تربیت فرمائی، کن کن ارشادات سے نماز کے تعلق سے ہمیں نوازا، ان میں سے 2-4 فرامین آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوئے، نماز ادا کرنے کا ارادہ لے کر آئے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد ہی میں ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ یہ صاحب آئے، فصلی، انہوں نے آ کر نماز ادا کی۔ ثم جاء فسلم علی، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی۔ نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد حاضر بارگاہ رسالت ہوئے۔ کیا خوش بختیاں تھیں حضرات کی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے لیے آئے، محبوب تشریف فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، سر تسلیم خم کیا، نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ابھی نماز ادا کر کے آئے، ابھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، جبین نیاز اپنے رب کی بارگاہ میں جھکائی، نماز ادا کر کے ہی تو سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا۔
لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوٹ جاؤ، جا کر نماز ادا کرو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صاحب حکم ملتے ہی، ایک ہمارا انداز ہوتا ہے نا جناب ایسا کیوں تو ویسا کیوں تو جناب مجھ سے غلطی کیا ہوئی تو میں نے کیا کیا۔ سرکار نے فرما دیا، سوال ہی نہیں کیا کہ حضور میں نے ابھی تو پڑھی ہے، آپ دوبارہ کیوں نماز ادا کرنے کا فرما رہے؟ کوئی کسی قسم کا سوال نہیں کیا، گئے جا کر دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ دوبارہ نماز پڑھی، فرجع فصلى ثم جاء فسلم، نماز ادا کرنے کے بعد پھر آگے بارگاہ رسالت محبوب کی خدمت میں آ کر سلام پیش کیا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اور جواب سلام کے بعد وہی پہلے والا جملہ جو کہا تھا نا، وہی جملہ دوبارہ فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصل، جاؤ جا کر نماز ادا کرو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دوسری مرتبہ بھی یہی فرمان ہوا، جاؤ جا کر نماز ادا کرو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ صاحب دوبارہ واپس آئے، آ کر نماز ادا کی، دوبارہ سے بارہ یعنی تیسری مرتبہ اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، محبوب نے تیسری مرتبہ بھی یہی بات فرمائی، ارجع فصلی فإنک لم تصل، جاؤ جا کر پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، علمنی یا رسول اللہ، آقا مجھے تعلیم فرما دیجئے میں کیسے نماز ادا کروں۔ میں اپنے حساب سے تو نماز پڑھ چکا، اور اپنے گمان سے جیسی نماز پڑھنی تھی میں اس انداز میں نماز ادا کر چکا، آپ مجھے پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کر دوبارہ نماز پڑھو۔ آپ کے فرمان پر ایک مرتبہ پڑھی، آپ نے پھر فرمایا میں نے دوبارہ پڑھی، آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا میں نے تیسری مرتبہ بھی پڑھی۔ حضور لگتا یہ ہے میری نماز میں کوئی ایسا نقص رہ گیا، کوئی ایسی کمی رہ گئی، کوئی ایسی خرابی آ گئی کہ جس کی وجہ سے میری نماز نہیں ہو رہی، تو آپ مجھے تعلیم فرما دیں میں کیا انداز اختیار کروں کہ جس کو اپنانے سے میری نماز ادا ہو جائے۔ جب یہ خدمت اقدس میں عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اب نماز کے بارے میں کچھ ارشادات فرمائے۔ یہاں ایک چیز آپ کی توجہ کے لیے عرض کرتا چلوں کہ جب پہلی مرتبہ انہوں نے نماز میں غلطی کی، نماز نہیں ہوئی، سرکار نے دوبارہ نماز ادا کرنے کا فرمایا، تو پہلی ہی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غلطی کی نشاندہی نہیں کی۔ پہلے مرتبہ فرمایا جاؤ جا کر نماز پڑھو، دوبارہ پھر فرمایا جاؤ جا کر نماز پڑھو۔ اب تیسری مرتبہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو غلطی ہوئی اس کی نشاندہی فرمائی۔ پہلی مرتبہ کیوں نے ذکر کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کا انداز اپنایا جائے کہ ایک مرتبہ کام ہوا، دوبارہ ہوا، تیسری مرتبہ ہوا، اس کے بعد سمجھایا جائے تو ساری زندگی یاد رہتا ہے، ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ اور جب یہ کسی کے سامنے بیان کریں گے نا، اگر ویسے ہی بات بیان کر دی گئی، ویسے ہی سمجھا دیا گیا، بات تو سمجھ آ گئی، مسئلہ تو سمجھ آ گیا، لیکن وہ اہمیت دماغ میں نہیں بیٹھے گی جو بار بار کرنے کے بعد سرکار نے تعلیم فرمائی ہوگی۔ اب جب کسی کے سامنے بیان کریں گے نا تو جس طرح یہاں بیان ہوا، ایک مرتبہ ہوا، دوبارہ ہوا، 3 مرتبہ ہوا، یار 3 مرتبہ نماز ادا کی، سرکار نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ جاؤ جا کر دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہو۔ اب جو باتیں سرکار فرما رہے ہیں نا، ہم بھی جب یہ سنیں گے نا، 1 مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ ہوا، سرکار نے 3 مرتبہ واپس بھیجا، تو ہماری عقل میں بھی یہ چیز آئے گی کہ بڑی بڑی غلطی تھی یا کوئی بہت بڑی غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے بار بار کہا جا رہا ہے جاؤ جا کر نماز پڑھو۔ اب یہ 3 مرتبہ نماز ادا کرنے کے بعد برگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، آقا مجھے تعلیم فرمائیے میں نے کون سی غلطی کی، میری درستی فرما دیجئے، میری اصلاح فرما دیجئے تاکہ میں اس انداز میں نماز ادا کروں۔ اب نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قمت الی الصلاۃ فاسبغ الوضوء، جب تم نماز ادا کرنے کا ارادہ کرے تو اس وقت تجھے چاہیے کہ اچھے انداز میں پورا وضو کرو۔
بعض اوقات ہوتا ہے جناب وہ جلدی جلدی وضو کیا اور جلدی جلدی وضو کرنے کے بعد آگے نماز پڑھنے کے لیے خاص اوقات میں ذرا نماز کھڑی ہو گئی، جماعت شروع ہو گئی، اور اس میں بھی بعض اوقات اگر پتہ چلا نا جناب وہ آخری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، پتہ نہیں مل سکوں گا یا نہیں، اس لیے جلدی جلدی وضو کرو اور جلدی جلدی وضو کر کے نا شریک جماعت ہو جاؤ۔ جب یہ جلدی جلدی میں وضو کیا جاتا ہے نا تو اعضائے وضو میں سے کسی بھی جگہ سے کوئی خشکی رہ گئی، جس انداز میں دھونا چاہیے تھا اس انداز میں نہیں دھو سکے، وضو ہی نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی۔ تو سب سے بنیادی چیز ہے وضو اچھے انداز میں کرنا۔ جب خصوصاً سردیوں میں جب وضو کیا جاتا ہے تو اعضائے وضو خشک ہوتے ہیں۔ اعضائے وضو خشک ہونے کی صورت میں سردیوں میں چونکہ خشکی کچھ زیادہ ہوتی ہے تو جب پانی ڈالیں گے نا تو اس انداز میں پانی بہے گا نہیں، کسی نہ کسی حصے کے خشک رہ جانے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تسلی کے ساتھ اچھے انداز میں وضو کیا جائے اور پورا اطمینان کر لیا جائے کہ کوئی حصہ خشک تو نہیں رہ گیا۔ ایک انداز دیا گیا خصوصاً اس طرح کے موسم میں، جس طرح کے موسم میں ابھی ہم گزر رہے ہیں، سردی کا موسم، جلد خشک ہوتی ہے تو کچھ کچھ پانی لے کے نا اعضائے وضو پر جس طرح تیل چپڑا جاتا ہے یوں پانی چپڑ لیا جائے تاکہ یہ حصہ ہے وضو جس کو دھونا ہے پانی میں یہ کچھ تر ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد پانی بہائیں گے نا تو ہر حصہ بدن پر پانی پہنچے گا جہاں جہاں پانی پہنچا رہے ہیں۔ ایک محاورہ ہمارے ہاں بعض اوقات بولا جاتا ہے کہ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو۔ نہیں، وضو میں وقت ضائع نہ کرو، وضو جلدی جلدی کرو، نماز ٹھہر ٹھہر کے سکون سے پڑھو۔ جبکہ اس میں بھی اگر غور کیا جائے نا تو یہ جو انداز ہمارے ہاں اپنایا جاتا ہے وضو جوانوں کی طرح کرو، جوانوں کی طرح، بھلے دھیان رہے نہ رہے، کوئی حصہ خشک رہ جائے، تر ہو جائے، دھلے نہ دھلے، تو یہ والا انداز درست نہیں۔ وضو بھی ٹھہر ٹھہر کر کیا جائے کہ وضو کو نماز کی کنجی فرمایا گیا۔ یہ طہارت نماز کی چابی ہے نا۔ جو بے وضو آدمی ہے وہ نماز ادا کر بھی لے تو اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز ہے وضو کا اچھے انداز میں ہونا۔ وضو اچھے انداز میں کرے اور اچھے انداز میں وضو کر کے اب آئے نماز کی طرف۔ اذا قمت الی الصلاۃ فاسبغ الوضوء، جب نماز کا ارادہ کرے اچھے انداز میں وضو کر، ثم استقبل القبلہ، پھر روبہ قبلہ ہو جا، فکبر، تکبیر پڑھ، ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، اور پھر قرآن میں سے جو تجھے آتا ہے اسے اچھے انداز میں پڑھ، ثم ارکع، پھر رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کر۔ بنیادی چیز جو شارحین حدیث نے اس حدیث کے تحت ذکر فرمائی، یہ صاحب جنہوں نے نماز ادا کی ان کے وضو میں مسئلہ نہیں تھا، روبہ قبلہ تھے اس میں بھی مسئلہ نہیں تھا، تکبیر بھی پڑھی تھی اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، قرآن کی قرات بھی کی تھی اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بنیادی جو غلطی ہو رہی تھی نا وہ غلطی یہ تھی کہ یہ تعدیل ارکان والا جو لازمی ایک فعل تھا وہ چھوٹ رہا تھا۔ تعدیل ارکان ٹھہر ٹھہر کر نماز ادا کرنا، ٹھہر ٹھہر کر نماز ادا کرنا۔ یہاں جو ذکر کیا گیا حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تو اطمینان کے ساتھ رکوع ادا کر، ثم ارفع، پھر کھڑا ہو، حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ تو سیدھا کھڑا ہو جا، یہاں بھی اطمینان، ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، ثم ارفع، پھر رکوع سجدے سے سر اٹھا، سجدے سے سر اٹھا کے حتی تطمئن جالسا، اطمینان کے ساتھ بیٹھ، بالکل اطمینان کے ساتھ، ثم اسجد، پھر دوسرا سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ دوسرا سجدہ بھی بڑے احسن انداز میں اطمینان کے ساتھ ادا کر، ثم ارفع، پھر قیام کی طرف بڑھ، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ جب التحیات بھی بیٹھے دیگر ارکان بھی ادا کرے
تو تمام تر ارکان میں اطمینان، سکون، ٹھہراؤ، تعدیل یہ ہونی چاہیے۔ آپ کی توجہ کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ہمارا بھی بعض اوقات نماز ادا کرنے کا جو انداز ہوتا ہے تو اس میں نا بڑی تیزی آ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے کئی نمازی بھائی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز کے کچھ اہم کام اس طرح کے ہوتے ہیں جو رہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اہم کام رہ جانے کی وجہ سے نماز تو ادا کر لی، وقت بھی دے دیا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر میں آ کر حاضری بھی لگوا لی، سارا کچھ کر لیا، لیکن نماز ادا نہیں ہوئی۔ یہ تعدیل ارکان جو ہے نا، ٹھہر ٹھہر کر نماز ادا کرنا، اس کو واجب فرمایا گیا۔ جو جان بوجھ کر اس کا ترک کرے گا اس کی نماز ہوگی نہیں، اور جس نے غلطی سے تعدیل ارکان میں سستی ہو گئی، توجہ نہیں رہی، بے توجہ ہی میں یہ کام ہو گیا، سجدہ صاف کرے گا نماز ہو جائے گی، لیکن اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ رکھنا یہ لازمی ہے تاکہ نماز اچھے انداز میں ہو جائے۔ بعض روایات میں یہ مضامین اس طرح کے ذکر کیے گئے، قیامت کے دن کچھ نمازی اس انداز میں آئیں گے کہ ان کی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کرنا ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ نماز پڑھنے والے تھے، نماز ادا کرنے والے تھے، وقت پر حاضری لگوانے والے تھے، اس کے باوجود ان کی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر ماری جا رہی ہے۔ وجہ، جس انداز میں نماز ادا کرنی چاہیے تھی اس انداز میں نماز ادا نہیں کی۔ یا اگر تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک عملی طور پر بھی کیفیت رکھوں نا، ہمارے نماز ادا کرنے والے بھائی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، قیام میں تو اس طرح کی صورت نہیں ہوتی، قیام میں ہاتھ باندھے، اب جو قرات کرنی ہے، قرات میں تیزی آ جائے گی، جلدی جلدی پڑھے گا، اتنی تیزی کے ساتھ پڑھنا کہ جس میں الفاظ درست ادا نہ ہو، یہ بھی ظاہر سی بات ہے درست نہیں ہے۔ رکوع کی جب بات آتی ہے تو یہاں نماز ادا کرتے کرتے رکوع کی طرف گئے، یہ قیام میں اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، یہاں سے سیدھا۔ تو بعض اوقات یہ صورت ہوتی ہے کہ جناب رکوع میں گئے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے، یہیں سے کھڑے ہوئے، پورا کھڑے بھی نہیں ہوئے، سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ تو یوں اس انداز میں اگر کسی نے نماز ادا کی تو اس کا واجب ادا نہیں۔ تعدیل ارکان یہ واجب ہے، واجب ادا نہیں ہوا، جان بوجھ کر ترک کیا تو نماز ہی ادا نہیں ہوئی۔ غلطی سے اگر رہ گیا، سجدہ صاف کر لیا نماز ہو جائے گی، سجدہ صاف بھی نہیں کیا تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو۔ رکوع کیا، رکوع میں ایک تو یہ کہ ہاتھ جب یہاں سے رکوع کی طرف جائیں گے نا تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، جب سیدھے رکوع میں چلے جائیں تو اب اس کے بعد تسبیح پڑھنا شروع کی جائے۔ 3 مرتبہ تسبیح پوری ہو گئی، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ تسبیح پوری ہونے کے بعد اب یہاں سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد، یہ یوں اسی انداز میں پڑھنا، ربنا لک الحمد یہ اچھا ہے، ربنا ولک الحمد یہ بہتر ہے، اور اللہم ربنا ولک الحمد یہ بہترین ہے۔ سب سے اچھے کلمات یہ ہیں اللہم ربنا ولک الحمد کہیں، چاہے یوں اس انداز میں سیدھا کھڑے ہونے کے بعد یہ جب اتنا کلمات کہیں گے نا تو ویسے ہی جو ٹھہراؤ ہونا چاہیے وہ ہو گیا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، کچھ تھوڑا سا وقت لگے گا نا۔ اب اس کے بعد نمازی کو چاہیے کہ سجدے میں جائے، تو جب سجدے میں بھی جائیں گے تو سجدے میں بھی یوں سجدے میں گئے، اٹھتے ہی تھوڑا سا اٹھے، بڑی نزاکت کے ساتھ ہی دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو یہ بھی تعدیل ارکان ادا نہ ہو۔ سجدہ کیا جائے اور سجدہ کرنے کے بعد جس طرح یہاں پہنچنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کی، سجدے میں پہنچے، سجدے میں پہنچنے کے بعد تسبیحات کو ادا کرے، اطمینان کے ساتھ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی ادا کرے، اس کے بعد کھڑا ہو، اور 2 سجدوں کے درمیان تھوڑی سی توجہ آپ کو رکھنی پڑے گی کہ سب کی شاید نظریں اس انداز میں آ نہیں سکیں گی۔ یہ یوں جب سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہیں، یہیں سے چونکہ ربنا ولک الحمد پڑھ لیا، اب یہاں سے جائیں گے سجدے کی طرف،
اللہ اکبر، پورا سجدے میں پہنچنے کے بعد اب یہاں سے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ تسبیحات پڑھی جائیں گی. یہاں سے کھڑے ہوئے 3 مرتبہ تسبیحات پڑھنے کے بعد تو اب یہ ہے حتی تطمئن جالسا، اطمینان کے ساتھ بیٹھے. اب یہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے، کمر بالکل سیدھی ہے اپنی جگہ پہ. نہیں، یہ نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھے، گھٹنوں پہ ہاتھ لگائے، پھر ساتھ یہ اگلا سجدہ. یوں اگر کریں گے تو ترک واجب ہوگا. اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے. اب یہاں آپ کی توجہ کے لیے عرض کرتا چلوں کہ جس کیفیت میں ابھی میں بیٹھا ہوں نا، دوسرا سجدہ ابھی نہیں کیا. بعض حدیث میں باقاعدہ سے ایک دعا تعلیم فرمائی گئی، اللہم اغفر لی واہدنی وعافنی. مختلف الفاظ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا کہ 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے، اس کے بعد دوسرے سجدے کی طرف جاتے. تو یہاں بیٹھنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ کم از کم ربنا اغفر لی یہ پڑھے. یہ پڑھنے کے بعد اب جائے دوسرے سجدے کی طرف. تو اگر جلدی جلدی سجدہ ادا کریں گے، جلدی جلدی رکوع ادا کریں گے تو تعدیل ارکان جو ایک واجب ہے وہ رہ جائے گا، اور ترک واجب کی صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی. 2 صورتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اگر جان بوجھ کر ترک کیا تو سرے سے نماز ہی ادا نہیں ہوگی، اور اگر یہ صورت ہوئی کہ غلطی سے رہ گیا تو غلطی سے رہ جانے کی صورت میں بھی باقاعدہ سے یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ سجدہ صاحب کرے گا تو کمی پوری ہوگی، سجدہ صاحب نہیں کیا تو نماز مکروہ تحریمی واجب الیاد. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعدیل ارکان نہ ہونے کی وجہ سے 3 مرتبہ اس صحابی کو فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصل، جاؤ جا کر نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ نماز انہوں نے دوبارہ پڑھی. پھر سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں علمنی یا رسول اللہ، حضور بتائیے تو صحیح غلطی کیا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز میں یہ غلطی رہ گئی. اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے، اللہ تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے جیسے آگے مشاہدہ فرمایا کرتے تھے نا، ویسے سرکار پیچھے بھی دیکھتے تھے. سبحان اللہ. ہمیں آواز کوئی آتی ہے نا، جس طرح ہم چاروں طرف سے آنے والی آواز کو سن لیتے ہیں. ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر کوئی بندہ آواز دیتا ہے ہمیں سنائی دیتی ہے، دیوار کے پیچھے سے کوئی آواز لگائے گا ہمیں سنائی دیتی ہے، چھت کے اوپر سے کوئی آواز لگائے گا ہمیں سنائی دیتی ہے. جس طرح چاروں طرف کی آواز ہم سن لیتے ہیں، ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا تھا کہ سرکار آگے پیچھے ہر طرف دیکھ لیا کرتے تھے. آئیے اس کا ایک منظر آپ کے سامنے رکھو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی. حضرت ابو ہریرہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الظہر وفی مؤخر الصفوف رجل فساء الصلاۃ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی. محبوب کے پیچھے سب سے آخری صف میں ایک آدمی تھا جس نے نماز اچھے انداز میں ادا نہیں کی. سرکار کے پیچھے سب سے آخری صف میں، فی مؤخر الصفوف کے کلمات، سب سے آخری صف میں ایک آدمی تھا جس نے نماز صحیح طرح سے ادا نہیں کی. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نماز پوری کی فلما سلم، سلام پھیر لیا، ناداہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار نے آواز لگائی. آواز کیا تھی؟ یا فلاں، نام لے کے، اے فلاں، الا تتق اللہ، کیا تو اللہ سے ڈرتا نہیں؟ تیرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ الا تری کیف تصلی، تجھے پتا نہیں ہے تو نے نماز کیسے ادا کی ہے؟ انکم ترون انہ یخفی علی شیء مما تصنعون، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اعمال مجھ سے پوشیدہ ہیں، مجھے پتا نہیں چلتا کہ تم کیا کرتے ہو. سنو، واللہ انی لارا من خلفی کما ارا ومن بین یدی، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں نا اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. سب سے آخری صف والے نماز ادا کرنے میں غلطی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ فرمائی.
آواز لگا کے نام لے کر فرمایا اے فلاں تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے تو کس کی بارگاہ میں حاضر ہے؟ تو اللہ کرے کہ نماز ادا کرتے وقت ہمیں بھی یہ خیال آ جائے کہ ہم کس رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جب یہ چیز ذہن میں بیٹھ جائے نا کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ہمیں جو نماز ادا کرنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، اس میں دو چیزیں۔ پہلی چیز، جب نماز ادا کرو تو یہ تصور کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ نماز ادا کرو میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ کیفیت ہر ایک کو میسر نہیں آ سکتی۔ میں اپنے رب کا مشاہدہ کر رہا ہوں، میں اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوں۔ تو ہمارے آقا نے یہ فرمانے کے بعد ہماری کیفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تسہیل فرمائی، آسانی فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر یہ نہ ہو سکے نا تو نماز ادا کرتے وقت یہ سوچ لیا کرو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اگر نماز میں نصیب ہو جائے تو ابھی جتنی گفتگو ہوئی آپ غور فرمائیے کہ ایسی غلطی نماز میں ہو سکتی ہے؟ بندہ جلدی جلدی نماز ادا کر رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، تو تصور یہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے کے خیال ہی نماز میں جان نہیں چھوڑتے۔ کتنے بھائی اس وجہ سے پریشان ہوتے ہوں گے کہ جب نماز ادا کرتا ہوں، جو ہی نماز شروع کرتا ہوں نا، باوجود کوشش خیالات ہیں کہ پیچھے نہیں چھوڑتے۔ ادھر کا خیال، ادھر کا خیال، کاروبار کا خیال، مال دھندے کا خیال، کئی طرح کے خیالات ہیں جو دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز ادا کرتا ہوں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے جیسی نماز ادا کرنے کا فرمایا، ایسی نماز ادا کرنے میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں اور اس تصور کے ساتھ نماز ادا کرنے لگیں، جو ہی اللہ اکبر کہا دل خیال غیر سے پاک ہو گیا، اور دل میں بس ایک ہی خیال ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ بندہ نماز ادا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں نا، اس کیفیت میں نماز اگر پڑھنا نصیب ہو جائے، کبھی بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ نماز میں دائیں بائیں آگے پیچھے کا کوئی خیال قریب آئے گا۔ بعض اوقات یہ کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے، بندہ نمازی بھی ہے دھوکے باز بھی ہے، نمازی بھی ہے چوری چکاری بھی کر لیتا ہے، نمازی بھی ہے گالیاں بھی نکالتا ہے، نمازی بھی ہے بد نگاہی بھی کرتا ہے، نمازی بھی ہے بد کلامی بھی کرتا ہے، نمازی بھی ہے بد گمانی بھی کرتا ہے، نمازی بھی ہے بد زبانی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، طرح طرح کے گناہ بھی کرتا ہے۔ یہ کیفیت بھی بعض اوقات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں نا، قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز یہ تو بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ جب نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، اس کی نماز نے اسے کیوں نہیں بچایا؟ نماز تو بچانے والی ہے، یہ کئی سال ہو گئے نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے ساتھ طرح طرح کے گناہ بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر غور کریں گے تو جیسی نماز پڑھنے کا فرمایا گیا ویسی نماز آج تک اس نے پڑھی نہیں۔ پتھر ہے نا، بالکل مٹی کا ڈھیلا بھی ہو، اس پر پانی کے 2 4 5 قطرے پڑے، بے شک مٹی کا ڈھیلا ہے لیکن اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ لیکن اگر مسلسل قطرے ٹپکتے رہیں، ٹپ 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 قطرات آتے رہیں، مضبوط پتھر بھی ہوگا نا تو آج نہیں تو کل اس میں سوراخ ہو جائے گا۔ لگاتار اگر یہ قطرات ٹپکتے رہیں گے تو جتنا بھی مضبوط پتھر ہوگا اس میں سوراخ ہو جائے گا۔ اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر بندہ اس تصور کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع کرے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ روزانہ 5 نمازیں پڑھے گا، 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بہت زیادہ وقت نہیں بھی لگانا تو پنجگانہ نماز میں کم از کم 1 گھنٹہ تو صرف ہوگا نا۔ 7 منٹ 8 منٹ فجر کی نماز کے، اسی طرح ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے، گھنٹہ سوا گھنٹہ روزانہ نماز ادا کرنے میں صرف ہوگا۔ جو بندہ روزانہ 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ یہی تصور جماتا رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اسی تصور کے ساتھ نماز ادا کرتا رہا، پہلے تو یہ تصور آئے گا نماز میں بھی یہ تصور جمانے میں دقت محسوس ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ نماز میں جب یہ تصور قائم ہو گیا، نماز ادا کرنے کے بعد باہر نکلے گا تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کے لیے آئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، جاتے ہوئے کسی کا جوتا اٹھا کے لے گئے،
اس تصور کے ساتھ نماز ادا کر کے جانے والا جو ہی باہر جائے گا دل میں کوئی گندا خیال آئے گا بھی، ساتھ ہی خیال آئے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ نماز ادا کر کے باہر نکلا، سامنے سے کوئی خاتون آ رہی تھی، دل میں خیال آیا آنکھیں اٹھا کر دیکھوں تو صحیح، لیکن جو ہی نظر اٹھنے لگی نا تو ساتھ ہی خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا، لین دین کرنے والا ہے، یا کسی بھی انداز سے مسلمانوں سے معاملات کرنے والا ہے، ملاوٹ کا مال بیچنے لگا، ابھی اس تصور کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو ہی جب یہ جھوٹ بول کر مال بیچنے لگے گا نا ساتھ ہی خیال آئے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ پہلے یہ تصور آئے گا نماز میں، یہی تصور بڑھے گا دیگر کاموں میں، اور یہ بندہ کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جائے گا، کبھی بھی گناہ اور بے حیائی کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے کہ تصور پختہ ہو رہا ہے، تصور جم رہا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا جس طرح کہا جاتا ہے نا نقش کل حجر، نقش کل حجر اس کا مطلب ہے پتھر پہ لکیر، نہیں پتھر پہ لکیر والی جب کیفیت ہو جائے گی نا، اب دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، یا کسی سے بھی کوئی معاملات کا سلسلہ چل رہا ہو، یہ تصور اس پر نقش ہو چکا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی بھی تصور نہیں کیا جا سکتا یہ بندہ نافرمانی کی طرف قدم بڑھا، اس لیے کہ اب تصور جم چکا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنتے چلے جائیے، میرے آقا فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، نہیں جو قرب الہی سجدے کی حالت میں ملتا ہے اس کے علاوہ کسی اور مقام پر یہ نہیں ملتا۔ سجدے میں بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حدیث میں آنا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے۔ اس بندے نے تو عاجزی کی انتہا کر دی نا، اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی، سب کچھ فنا کر کے اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دی، تو جو قرب الہی سجدے کی کیفیت میں ملتا ہے اس کے علاوہ کسی کیفیت میں نہیں ملتا۔ علماء اسی لیے فرماتے ہیں کہ جس بندے کی حاجتیں اٹک جاتی ہوں، کام رک جاتے ہوں، پریشانیاں پیچھا نہ چھوڑتی ہوں، ہم اگر اپنی کیفیت دیکھیں نا ہماری حالت یہی ہوتی ہے، کاروبار نہیں چل رہا جناب، گھر میں نزاعی کیفیت ہو گئی، گھر میں جھگڑا ہو گیا جناب، وہ قرض کا سلسلہ ہو گیا، مقدمے پڑ گئے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ دکھ وہ درد وہ پریشانی وہ تکلیف، کتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے ہماری پریشانیوں کی، اور ہم جگہ 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 بیٹھ کر نہ بتا رہے ہوتے ہیں یار یہ مسئلہ ہو گیا، یار یہ مصیبت آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، وہ مسئلہ آ گیا، ہم جگہ جگہ جا کر بتا رہے ہوتے ہیں، اور جس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر آ کر بتانا چاہیے، جہاں آ کر دعا کرنی چاہیے، جس رب کی بارگاہ سے مسائل حل ہوں گے اس بارگاہ کی طرف جھکنے کی توفیق میسر نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب تیرے کام اٹک جائیں تجھے چاہیے کہ سجدوں کی کثرت شروع کر دے، سجدے کر فَأَكْثِرِ الدُّعَاء، اور سجدے کر کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر، میرے مولا میں کہاں جاؤں، میں کس کے سامنے جا کر رہوں، میں کس کے سامنے اپنی حاجت پیش کروں، میرے مولا میں اس پریشانی میں آ گیا، میں اس تکلیف میں آ گیا، میں اس مصیبت میں آ گیا، الہ العالمین تو ہی تو کریم ہے، تو ہی تو رحیم ہے، جہاں کہیں بھی کام اٹک گیا نا الہ العالمین سب تیری قدرت میں ہے، بس رحمت کی نظر فرما دے۔ ایک آدمی آیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اگر کہتا ہے حضور کام اٹک گئے، بڑی تگو دو کی، میرے مسائل حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، بتائیے کیا کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کبھی تو نے مور پر غور کیا؟ جی حضور مور دیکھیے، مور پر جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ کہنے کا الفاظ تو الٹے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کو سیدھا کرنا ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہنے کا جب سیدھا کرنا ہو نا تو اس کو کاغذ کی زمین پر ٹیکا جاتا ہے، جب کاغذ کی زمین پر ٹیکتا ہوں نا تو الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بس یہی مسئلہ ہے، اگر تیرے کام الٹے ہو گئے تو آج اپنے رب کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا، تو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ تیرے الٹے کام بھی سیدھے فرما دے گا۔ تو سجدوں کی برکتوں سے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، بالخصوص جب کام اٹک جائیں
باقاعدہ سے کتابوں میں یہ ذکر کیا گیا کہ جس بندے کے بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہو نا، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہو، اسے چاہیے کہ قرآن پاک کی 14 آیات سجدہ کی تلاوت کرے، آیات سجدہ کی تلاوت کرے، اور 14 آیات سجدہ کی تلاوت کر کے سجدے کرے، ہر آیت پر سجدہ، ہر آیت پر سجدہ، 14 کی اکٹھی تلاوت کر کے 14 سجدے کر لے، یا ایک آیت پڑھی ایک سجدہ کیا، دوسری آیت پڑھی دوسرا سجدہ کیا، تیسری آیت پڑھی تیسرا سجدہ کیا، اس انداز میں کر لے۔ جب یہ اس انداز میں تلاوت کر کے سجدے کرے گا اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ سجدوں کی برکتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور بالخصوص سجدہ تلاوت، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قرأ ابن آدم السجدہ، جب بندہ آیت سجدہ پڑھتا ہے فسجدہ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاتا ہے، اعتزل الشیطان فیبکی، شیطان روتا ہوا اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آیت سجدہ پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ شیطان نے جب یہ دیکھا نا تو روتا روتا ایک طرف نکلا، اور اس کی زبان پر یہ کلمات آتے ہیں یا ویلتا امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار۔ شیطان کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے ہائے افسوس، ہائے خرابی، ہائے میں تمہارا گیا، یہ جملے اس کی زبان پر ہوتے ہیں۔ ابن آدم کو سجدہ کرنے کا کہا گیا، اس نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ مجھے سجدہ کرنے کا کہا گیا، میں نے انکار کیا اور جہنم کا حقدار ہو گیا۔ شیطان کی زبان پر یہ جملے آتے ہیں، اور یہ جملے بولتا ہوا وہ ابن آدم سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو آئیے سجدوں کی کثرت کریں، نماز کا اہتمام کریں، نماز پنجگانہ ادا کریں، اور ہر نماز کو با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جناب ثوبان حاضر ہوئے۔ حضرت ثوبان سرکار کے غلام ہیں، محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اخبرنی بعمل اعملہ یدخلنی اللہ الجنہ او کما قال، مجھے ایسا عمل بتائیے میں وہ کام کروں اللہ تعالیٰ مجھے داخل جنت فرما دے۔ یہ سرکار کے صحابہ نیکیوں میں حریص تھے، جنت کے طالب تھے، اللہ کی رضا کے طالب تھے، محبوب کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ کوئی ایک روایت اس طرح کی ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس میں انہوں نے نیک اعمال کو چھوڑ کر، قرب خدا بندی کو چھوڑ کر دیگر راہ کو اپنایا۔ سوال بھی کیا کرتے ہیں، حضور کو ایسا کام بتائیے میں وہ کام کروں اللہ مجھے جنت دے دے۔ کہتے ہیں جب یہ سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا، حضرت میدان اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت ثوبان نے سوال کیا، سرکار خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دوسری مرتبہ سوال کیا، فسکت، سرکار پھر چپ رہے۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، سرکار پھر خاموش رہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسرے سوال پر ارشاد فرمایا علیکا بکثرت السجود للہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدوں کی کثرت کرو، نماز پنجگانہ بھی ادا کرو، نوافل کا اہتمام بھی کرو، اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کا اہتمام کرو۔ تم اللہ کی بارگاہ میں جھکنا شروع کر دو۔ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَتَّى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً۔ تم اگر یہ انداز اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر تمہارا ایک ایک درجہ بلند فرما دے گا۔ ہر سجدے پر رب کریم تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ کثرت کے ساتھ سجدے کرنے کا اہتمام کرو۔ کثرت سے سجدے کرنے کا مقصد نوافل کی کثرت ہو، مساجد کی حاضری کی کثرت ہو، اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کی کثرت ہو۔ ہمارے آقا کا ایک بڑا پیارا عمل ذکر کیا گیا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشی ملتی، خر ساجدا شکرا للہ تعالی، محبوب کا عمل مبارک یہ تھا کہ سرکار اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جایا کرتے۔ ایک موقع ایسا آیا، محبوب گھر میں تشریف فرما ہوئے، حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ میں سفر پر تھا، میرے سفر پر جانے کے بعد گھر میں تمہارا وقت کس طرح سے گزرا؟
حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے خدمت اقدس میں عرض کی حضور گھر میں تو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، گھر میں کوئی اناج کو غلہ کو کھانے پینے کا سامان گھر میں کچھ بھی نہیں۔ سرکار نے یہ سنا، کوئی اس کے بعد جملہ ارشاد نہیں فرمایا، محبوب چلے گئے مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں جا کر سرکار نے نوافل ادا کرنے شروع کر دیے۔ گھر میں کچھ نہیں تو بھی سجدہ، گھر میں کچھ ہے تو بھی سجدہ، خوشی ملی تو بھی اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانا، غم آ گیا، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی تو بھی اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانا، ہر مسئلے کا حل اپنے رب کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانا۔ ہم اسباب کی طرف بڑھتے ہیں نا، جناب یہ مسئلہ آ گیا کوئی اچھا وکیل کر لو، یہ کام آ گیا کسی پیسے والے سے رابطہ کر لو، یہ تکلیف آ گئی کسی کاروباری آدمی سے مشورہ کر لو، یہ مسئلہ آ گیا کسی جناب وہ جو کوئی بات چیت والا ہو نا، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جو اثر و رسوخ والا ہو۔ ہم بندے ہی تلاش کرتے رہ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم تلاش کر کے لائیں وہ ہم سے بھی بیچارہ زیادہ دکھی ہے۔ تو اسباب کی طرف بڑھنے کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب کی بارگاہ میں حاضری بھی ہونا، جو سارے اسباب کو پیدا کرنے والی ذات۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔